اچھا، گفتگو کے لحاظ سے کہا جاتا ہے کہ قرآن مجید قدیم ہے، اس لیے کہ غیر متناہی ہونا قدیم کی صفت ہے، اور قرآن مجید کی حقانیت کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس کے عجائبات، عجیب کی جمع عجائبات، ختم ہونے والے۔ آپ اندازہ کرو 1400 کتنے سال ہو گئے نازل ہوئے، کتنے لوگوں نے تفسیر لکھی ہے؟ 600 جلدوں میں۔ کتنی؟ 6 نہیں، 60 نہیں، 600 جلدوں میں تفسیر لکھنے والوں نے بھی کہا کہ ہم ابھی تک پورا بیان۔ روز پڑھو، روز نئے نئے آپ کو اس میں عجائبات ملتے جاتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالی کا کلام کہ یعنی کوئی بھی اس کے معانی عجیبہ اور فوائد کثیرہ، فوائد فائدے کی جمع کہ اس کے کتنے بینیفٹس ہیں اور اس میں کیا کیا چیزیں ہیں۔ عمریں ختم ہو سکتی ہیں، کائنات ختم ہو سکتی ہے، اللہ کے کلام کا بیان اور اس کے عجائبات ختم نہیں ہو سکتے۔ ہم لوگ تو قرآن پڑھتے ہیں، صرف چند رٹے لگا لیے، تلاوت کر لی، بہت اچھی بات، تلاوت کرنا بڑا ثواب، لیکن اس کو سمجھنا، پھر اس پر عمل کرنا، تو جتنا سمجھے کتنا سمجھے۔ میں نے آپ کو یہ بات بھی سنائی تھی کہ ایک آیت کی کتنی کتنی تفسیریں، تفسیر کا مطلب کھول کے بیان کرنا۔ ابن جوزی بڑا مشہور محدث اور عالم گزرا، سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ تھا، خود بھی عالم تھا اور اپنے آپ کو سمجھتا تھا کہ میں بہت عالم ہوں۔ کسی نے اس کو کہا کہ تو کبھی غوث پاک کے درس میں گیا؟ جب وہ قرآن کا درس دیتے ہیں کبھی گیا؟ اس نے کہا وہ بڑے اللہ والے ہیں، نیک ہیں، مگر علم کے لحاظ سے اس نے اپنے آپ کو سمجھا کہ نہیں، جو میرے پاس علم ہے وہ ان کے پاس شاید نہیں ہے۔ وہ کسی نے کہا چلو تو صحیح ایک مرتبہ، بار بار کہا تو وہ چلنے پہ تیار ہو گیا، اور اس نے ذہن میں یہ ایک آیت قرآن کریم کی، اس کے کہنے کے مطابق اس آیت کی اس کو 12 مختلف تفسیریں آتی تھی۔ اس ایک آیت کی کتنی؟ 12۔ اور اس کا یہ کہنا تھا کہ یہ 12 تفسیریں میرے سوا کسی کو نہیں آتی۔ لوگ عام سی تفسیر کرتے مگر مجھے اس آیت کی 12 خاص تفسیریں آتی ہیں۔ وہ محفل میں آ کر بیٹھ گیا، غوث پاک درس بیان کر رہے تھے، جب وہ آ کے بیٹھا غوث پاک نے وہی آیت پڑھ دی۔ اللہ کی عطا، جو وہ آیت سوچ کے آیا تھا کہ اس کے بارے میں، غوث پاک نے ایک ایک کر کے وہ 12 تفسیریں جو وہ کہتا تھا صرف مجھے آتی ہیں، ایک ایک کر کے پہلے وہ بیان کی۔ وہ حیران ہو رہا تھا، میں تو سمجھ رہا تھا میرے سوا کسی کو آتی نہیں ہے، انہوں نے تو وہ پوری 12 کی 12 سنا دی ہیں۔ غوث پاک نے فرمایا یہ 12 تو شاید کسی اور کو بھی آتی ہوں گی، اب میں اس آیت کی اور تفسیریں بیان کرتا ہوں، شاید وہ کسی اور کو نہ آتی ہوں۔ آپ نے اسی آیت کی 40 تفسیریں بیان کی۔ ابن جوزی نے کہا یہ مجھے نہیں آتی۔ جو اپنے آپ کو بہت سمجھ رہا تھا اس نے کہا یہ مجھے نہیں آتی۔ اس کو ماننا پڑا کہ یہ اللہ والے ہیں تو ان جیسا عالم بھی کوئی نہیں ہے۔ تو یہ اللہ کی عطا، اور قرآن میں اللہ فرماتا ہے واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ، تم اللہ سے ڈرو، اللہ تمہیں علم عطا فرمائے گا۔ اور علم کسبی بھی ہوتا ہے، وہبی بھی ہوتا ہے، لدنی بھی ہوتا ہے، اور اسرار بھی ہوتے ہیں۔ پھر کیونکہ غوث پاک جب تقریر فرماتے تھے پہلے میں شریعت بیان کروں گا،
آپ شریعت بیان کرتے، شریعت و سنت، فرماتے اب میں طریقت بیان کروں گا، پھر آپ طریقت بیان کرتے، پھر فرماتے اب میں حقیقت بیان کروں گا، تو وہ آپ اسرار بیان کرتے کہ لوگ ہو کر کے باہو ہو جاتے تھے، واصل بحق ہو جاتے، آپ کی محفل سے جنازے اٹھا کرتے تھے، لوگ تاب نہیں لاتے تھے، اس کیفیت میں ان کا وصال ہو جاتا تھا۔ اندازہ کریں، یہ نبی پاک کے شہزادے کے بارے میں بات کر رہا ہوں، تو خود نبی پاک کی شان کتنی بلند ہوگی، اندازہ کریں، سوچیں، غور کریں۔ تو ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ مخلوق میں نبی پاک جتنا علم کسی کو نہیں۔ اللہ نے سارے نبیوں کو فرمایا وَكُلًّا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، ہم نے سب کو حکم اور علم عطا کیا، مگر اپنے حبیب کے لیے کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ کا قرآن گواہ ہے کہ جتنا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملا، اتنا کسی اور کو نہیں۔ تو اللہ عطا کرنے والا جس کو چاہے، جتنا چاہے، جیسا چاہے۔ اور علم لدنی آپ واقعہ مجھ سے سن چکے ہیں سورہ کہف کی تفسیر میں، حضرت خضر علیہ السلام، اللہ خود فرماتا ہے من لدنا علما، اللہ نے اپنی طرف سے ان کو علم دیا تھا، کتنے اسرار جانتے تھے، کتنے راز جانتے تھے۔ تو یہ شریعت ظاہر کے لیے ہوتی ہے، اور اللہ اپنے بندوں کے دل پر انوار کی بارش فرماتا ہے، اس کا ہم اندازہ کر سکتے نہیں۔ تو ہم آج علماء کا علم نہیں ناپ سکتے، تو نبی پاک کا علم کہاں سے ناپیں گے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ عزت والا، حکمت والا ہے۔ اللہ تعالی نے بتا دیا کہ وہ عزت والا ہے اور اونچی، غالب، عزیز کہتے ہیں غالب کو، کہ کوئی شے اس کو عاجز نہیں کر سکتی۔ اللہ پر کسی کا زور چل سکتا، کوئی اس کے مقابل ہو سکتا نہیں۔ حکیم، حکمت والا، جیسا اللہ حکمت دانائی کو کہتے ہیں، اس کے علم و حکمت سے کوئی شے باہر، خارج نہیں، اسی لیے اس کے وہ کلمات جن کی بنیاد ان دو کلموں پر ہے کبھی ختم ہو سکتے۔ عزیز بھی ہے، حکیم بھی ہے۔ آپ کے ہاں جو دوائیں دیتے ہیں یونانی، آپ ان کو حکیم کہتے ہیں، حالانکہ ان کا صحیح لفظ طبیب ہے۔ کیا لفظ ہے؟ مگر حکیم کہتے ہیں سمجھدار کو۔ آپ ان کو حکیم اس لیے کہتے ہیں کہ وہ آپ کا مرض پہچان کے آپ کو دوا بتاتا ہے۔ تو حکیم تو اللہ کا نام ہے، حکیم کے معنی حکمت والا۔ تو جیسا اللہ جانتا ہے کوئی اور یہ بات واضح ہو گئی۔ اب یہاں پر ایک آپ کو وظیفہ بتا دوں، اللہ کے نام آئے ہیں نا، تو آپ کو یہ اللہ کا نام جو ہے عزیز، العزیز، یا عزیز، اس میں کتنے راز ہیں وہ آپ کو میں اس میں سے ایک بات بتا دوں۔ کوئی شخص 40 بار، 40 یا 41 مرتبہ روزانہ صبح فجر کے بعد، کتنی مرتبہ؟ 41 ٹائمز، 41 مرتبہ اللہ کا نام یا عزیزو، یا عزیزو، یا دوسری طرح پڑھنا ہے تو العزیزو، یہ دونوں میں سے آپ کو جس طرح یا عزیزو یا العزیزو 40 دن روزانہ فجر کے بعد 41 مرتبہ یہ نام پڑھے، انشاءاللہ وہ کبھی محتاج نہیں ہوگا۔
نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، حضرت علامہ کوکب نورانی صاحب، حضرت علامہ محمد شفیع اقانی صاحب۔ اس اسم کے تمسک سے اللہ کا قرب، یعنی آپ اس کو پکڑ لیں اور اس کو وظیفہ بنا لیں تو آپ کو اللہ کا قرب بھی نصیب ہوگا۔ محبت سے اس کو کوئی پکارے تو آواز لگ رہی ہے، ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں۔ آسمان دنیا پر آدھی رات کو اللہ نزول فرماتا ہے، تجلی فرماتا ہے، اعلان فرماتا ہے کوئی مانگنے والا؟ ہم لگے ہوئے ہیں ڈراموں میں، باتوں میں، گپوں میں، سونے میں۔ بابا صاحب کیا فرماتے ہیں؟ حضرت سیدنا شیخ الاسلام والمسلمین سلطان الزاہدین حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رضی اللہ فرماتے ہیں، اٹھ فریدا ستیا جھاڑو دے مسیت، تو ستوں رب جاگدا تیری ڈاڈے نال فرید۔ مراد کیا ہے کہ غافل ہو تم لوگ، دوستی لگاتے ہو اللہ سے اور سو رہے ہو، غافل ہو۔ حال یہ ہونا چاہیے سانس لو تو ہر سانس کے ساتھ اللہ کا نام ہو، سانس اندر جائے تو اللہ، باہر نکلے تو کوئی بھی ایک سانس غفلت میں نہ گزرے، لیکن ہم مشکل پڑ جائے تو پکار لیتے ہیں، ورنہ پکارتے ہی نہیں ہیں۔ تو یہ اللہ کا نام آیا عزیز، تو میں نے اس کے حوالے سے آپ کو یہ وظیفہ بھی بتایا۔ اب آ جائے گا دوسرا نام الحکیم یا حکیم۔ تو کہا جاتا ہے کہ انسان کو اگر اللہ پر یقین ہو اور وہ یا حکیم کہہ کے پکارے تو اللہ اس کی بلائیں دور فرما دیتا ہے۔ لیکن ہمیں قرآن پڑھنے سے، اللہ کو پکارنے سے شاید دلچسپی نہیں ہے۔ شریعت اور سنت اس کا پابند ہو جائے بندہ۔ اب مجھے بتاؤ، غزہ فلسطین، اس پر قبضہ ہوا ہے، مقبوضہ بیت المقدس جس کا نام انہوں نے اسرائیل رکھ لیا ہے۔ 14-15 مہینے انہوں نے غزہ کو ملبہ بنا دیا، تباہ کر دیا، تاراج کر دیا۔ ان کو 15 مہینے لگے۔ ان کے کہنے کے مطابق 35 ارب ڈالر، ارب جانتے ہیں بلین کو کہتے ہیں، 10 لاکھ کا 1 ملین ہوتا ہے، 1000 ملین کا 1 بلین ہوتا ہے، تو 35 بلین ڈالر۔ وہ کہہ رہے ہیں ہمارا نقصان ہوا ہے وہاں پہ، گولہ بارود جو استعمال۔ اللہ نے ایک جھٹکے میں، یہ جی کیلیفورنیا میں آگ لگی ہے، ایک جھٹکے میں ان کا 250 ارب ڈالر جو ہے اس کا نقصان کرا دیا۔ اس سے پہلے 2 مہینے پہلے جارجیا میں سیلاب آیا تھا۔ یہ یعنی جتنا انہوں نے کیا اس کا 10 گنا ان کو ہو گیا ہے، لیکن وہ اللہ سے ڈرتے۔ وہ کہتے ہیں جی یہ موسمی آگ ہے، ایسے ہی لگ گئی، یہ نہیں پتا کہ ان کے کرتوتوں کی سزا ہے، انتباہ ہے، ان کو وارننگ ہے۔ اسی طرح ہمارا حال ہو گیا ہے، ہم غیروں کی کیا بات کریں۔ ہمارے ہاں کتنے لوگوں کو جھٹکے لگتے ہیں، سدھرتے ہیں؟ جب کبھی زلزلے کا جھٹکا آئے گا، ایک دن سارے مسجدوں میں آ جائیں گے، اگلے دن کیا ہوگا؟ کورونا آیا تھا، کہہ رہے تھے جی کسی ان کے جتنے ہیں ان کے لینزز ان سے بھی نظر نہیں آتا، اتنے باریک اس کے ہیں، اور سانس سے لگ جاتا ہے اور یہ لگ جاتا ہے، لاک ڈاؤن کر دو، شہر کا شہر بند کر دو۔ سارے ڈر گئے تھے، یہ نہیں، مسلمان اتنے ڈر گئے، کعبہ بند کر دیا، مدینہ بند کر دیا، اس حد تک ڈر گئے۔ جو شفا کا گھر تھا اس کو بھی بند کر دیا۔
نہیں جی یہاں لوگ آئیں گے بیمار، وہاں شفا لینے جاتے ہیں بیماری لینے جاتے ہیں۔ اتنے مسلمانوں کا جناب حال، انہوں نے بتا دیا کہ ہم ایسے ہیں، ہم تمہاری عبادت بھی بند کرا سکتے ہیں، تمہارے خدا کا گھر بھی بند کرا سکتے ہیں، اور ہم نے ان کا کہنا مان لیا، ہمیں خدا پر یقین نہیں تھا، ان پر تھا۔ پھر انہوں نے ویکسین لگائی، جتنوں نے ویکسین لگائی ہے سب کو بیماریاں ہو رہی ہیں طرح طرح کی، کیونکہ اس ویکسین کی تفصیل بھی آ گئی ہے، فیس بک پہ پڑھ لیں، گوگل سے دیکھ لیں کہ انہوں نے آپ کو زہر بھر دیا، اندر تباہ کر دیا۔ آپ نے یہ سب دیکھا، یہ نقصان دیکھا، آپ کے سامنے آیا، کہیں سونامی آ جاتا ہے، کہیں زلزلہ آ جاتا ہے، کہیں موسموں کے ذریعے، کہیں کیسے کہیں کیسے۔ مجھے یہ بتائیں، کیا ساری دنیا مل کر، ساری دنیا کی طاقتیں مل کر اللہ کی طرف سے ہونے والے امر کو روک سکتے؟ تو پھر ہمیں اللہ پہ یقین کیوں نہیں ہے؟